میرے بھائیوں میری بہنوں السلام علیکم۔ 8 شعبان کا میرے بھائیوں میری بہنوں مبارک دن آ چکا ہے۔ پیر کا دن آنے والا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ اس دن 19 فروری کا دن ہوگا انگلش تاریخ میں۔ چلتے پھرتے میرے بھائیوں میری بہنوں صرف 8 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا اور اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کو فوری طور پر بدلتے ہوئے دیکھنا۔ فوری طور پر جو دکھیاری بہنیں، جو میرے پریشان بھائی فوری طور پر امیر ہونا چاہتے ہیں، فوری طور پر اپنی حاجتوں کو مرادوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں شعبان کی 8 تاریخ کو تمام دکھیارے پریشان بہن بھائی دوست احباب سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے 8 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا اور تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں یہ وہ عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والے آج کروڑ پتی بن چکے ہیں، کہ جس کو پڑھنے والوں نے اپنی زندگی میں جب بھی یہ عمل 8 شعبان کے دن پڑھ لیا ان کے وارے نیارے ہو گئے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس دفعہ 8 شعبان کو پیر کا دن لگا ہے، 19 فروری کا دن ہے۔ اپنے گھر میں ہو تو وہاں بیٹھ کر پڑھ لینا، دکان میں ہو، مکان میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کہیں بھی موجود ہو، بس سکون سے اطمینان سے بیٹھنا، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین پورا بھروسہ کرتے ہوئے سب سے پہلے تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کر دینا۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو چاہے آپ لوگ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جہاں سے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں پیر کا دن، منڈے کا دن، 8 شعبان کا دن، 19 فروری کا دن جیسے ہی لگ جائے آپ لوگ سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ 8 شعبان کا یہ وظیفہ یہ عمل کرتے ہی اپنی حاجتوں کو مرادوں کو پورا کر چکے ہیں۔ تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، مالی پریشانی ہے، جیب خالی ہے، دکان خالی ہے، تنگ دستیاں ہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، پوری زندگی ہو گئی آپ کی وظائف پڑھتے پڑھتے، لیکن آج تک اگر آپ کو کسی وظیفے سے کسی عمل سے فائدہ حاصل نہ ہو سکا تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں میرا بتایا ہوا یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل اپنی پوری زندگی میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر، کوئی وقت کی پابندی نہیں، جگہ کی پابندی نہیں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں پابندی یہ ہے کہ صرف اور صرف اپنی پوری زندگی میں جب آپ کی 8 شعبان کا دن آئے، چاہے 1 سال پڑھو چاہے ہر سال پڑھو، 8 شعبان کا دن آئے، اس دن کوئی بھی دن ہو، دن کی کوئی پابندی نہیں، جو دن اتفاقاً ہوگا اس دن وہ آ جائے گا، لیکن 8 شعبان کے دن آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ آج میرے بھائیوں میری بہنوں 8 شعبان آنے والی ہے، یا آپ کے ملک میں شہر میں لگ چکی ہوگی، منڈے کا دن ہے، پیر کا دن ہے، جیسے ہی لگ جائے پیر کا دن، منڈے کا دن، 19 فروری کا دن، سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو پڑھنے والے فوری طور پر اگر کوئی ایسا شخص کہ جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوب چکا ہو، کہ جس کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہو، قرضداروں نے آخری وارننگ دی ہوئی ہو کہ بس ہمیں پیسے لوٹا دو، ایسا کوئی دکھیارا پریشان شخص صرف 1 مرتبہ اس عمل کو پڑھ لینا، ساتھیوں بھائیوں بہنوں ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ساری زندگی اگر آپ کو کسی وظیفے سے کسی عمل سے فائدہ نہ ہو سکا ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو 8 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا اور تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ سب سے پہلے میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کرنا۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، یا آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، جو بہتر لگے وہ درود پاک پڑھ کے ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو شروع کر دینا۔ جب درود پاک آپ لوگ پڑھ لیں تو فوراً سے اس عمل کے اندر آپ کو پہلا اور آسان سا وظیفہ شامل کرنا ہے، 8 بار پڑھنا ہے پہلے نمبر والا وظیفہ۔ یہ پورا عمل ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں جس کو پڑھنے میں وقت لگے گا بمشکل 15 سے 20 سیکنڈ کا وقت لگے گا پورے عمل کو پڑھنے میں،
تو یہ عمل یاد رکھیے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کریں۔ 8 شعبان کو منڈے والے دن 19 فروری کو کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں۔ پہلے سے 15-20 سیکنڈ کا وقت نکال کر بیٹھیے گا اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے پڑھنا، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر وظیفے کو پڑھو گے ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سکون سے اطمینان سے جب بیٹھ جاؤ تو سب سے پہلے تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب کوشش کرنا اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے بیٹھ جانا۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر گنتی کر کے وظائف پڑھنا شروع کر دینا، یا آپ لوگ زبانی کاؤنٹ کر لینا، جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے پڑھنا شروع کر دینا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، پہلا وظیفہ جو 8 مرتبہ آپ کو اس عمل میں پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، اور شاید کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو جس نے یہ وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ اور یہ عمل جو آپ کو 15-20 سیکنڈ نکال کے پڑھنا ہے، اس میں 2-3 آسان سے وظائف آپ کو ملا کر ایک عمل کرنا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ دنیا کا سب سے زیادہ آسان ترین عمل ہے، اور دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا یا پڑھنے والی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ جب 8 شعبان کا دن وہ موجود ہو، اس کو یہ عمل پتہ ہو، اور پوری زندگی میں صرف ایک بار یہ عمل کر لینا 8 شعبان کے دن۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ساری زندگی کسی کے آگے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے دوستوں بھائیوں بہنوں، یہ عمل اتنا مجرب ہے کہ میرے پاس آپ لوگ جانتے ہیں واٹس ایپ پر پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، کوئی اپنی فلاں حاجت کے لیے، کوئی اپنی فلاں پریشانی کے لیے، کوئی قرضوں کے چھٹکارے کے لیے، کوئی اپنی رزق کی تنگی کے لیے، کوئی بچیوں کی شادیوں کے لیے۔ پوری دنیا سے جب لوگ رابطہ کرتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں بے شمار لوگوں کو بے شمار وظائف بتائے ہیں، اور 8 شعبان کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ عمل میں نے اپنی زندگی میں بہت سے دوستوں بھائیوں بہنوں کو بتلایا ہے، اور جس نے بھی یہ عمل کیا ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر اثر کر گیا۔ اور پڑھنے والا یا پڑھنے والی صرف ایک بار جس نے یہ عمل کیا نا، اس نے ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر دعائیں دی ہیں کہ آپ نے واقعی میں کوئی ایسا عمل بتایا کہ ہماری حاجتیں مرادیں فوراً پوری ہو گئیں۔ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے 8 شعبان والے دن تمام دکھیاری بہنیں، تمام بہن بھائی دوست احباب سکون سے اطمینان سے کسی بھی جگہ پر بیٹھ جانا، چاہے اپنے گھر میں ہوں، چاہے دفتر میں ہوں، چاہے آفس میں، چاہے مسجد میں، چاہے مدرسے میں، چاہے اسکول، یونیورسٹی، کالج، کہیں بھی موجود ہو، بس سکون سے اطمینان سے بیٹھنا، کوشش کرنا اس عمل کو شروع کرو تو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا۔ اگر تسبیح ہو، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا، یا آپ لوگ زبانی کاؤنٹ کر لینا، جیسے آپ کو بہتر لگے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ لوگ پڑھنا شروع کر دینا۔ پہلا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جو آپ کو پڑھنا ہے ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے بالکل آسان سا وظیفہ ہے، بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے، اور یہ پورا عمل اس میں دوستوں بھائیوں بہنوں کوئی ایک وظیفہ بھی ایسا نہیں کہ جس کو پڑھنے میں آپ کو مشکلات ہوں۔ تمام کے تمام وظائف اتنے آسان ہیں کہ بچہ چاہے تو بچہ بھی پڑھ لے، اور بڑا کوئی بزرگ چاہے تو وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ تو سکون سے تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیے گا۔ سب سے پہلے تمام دوست احباب ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، جو بہتر لگے ایک مرتبہ وہ والا درود پاک پڑھ کے ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں یہ عمل شروع کر دینا۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو فوراً سے اسی وقت تمام بہن بھائی دوست احباب پہلا وظیفہ جو اس عمل میں آپ کو پڑھنا ہے ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ ہے، آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین پر یہ وظیفہ سامنے دکھ رہا ہوگا، آپ لوگ اپنی اسکرین پر کہیں نہ کہیں دیکھیں گے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آگے پیچھے کر کے، تو یہ وظیفہ آپ کو کہیں نہ کہیں لازمی دکھ رہا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ لوگ ایک بار پڑھیے گا یا سمدو، پھر دوسری بار یا سمدو، پھر تیسری بار یا سمدو، پڑھتے رہیے یا سمدو یا سمدو یا سمدو یا سمدو۔ تسبیح ہو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔
سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا چاہیں سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، زبانی کاؤنٹ کر لیں، جیسے بھی آپ کو بہتر لگے آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ اور صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ پہلے نمبر والا یا سمدو کا آپ کو اس عمل کے اندر میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو صرف 7 بار 7 ٹائم یہ وظیفہ یا سمدو کا پڑھنا ہے۔ نہ ہی ایک وظیفہ آپ کو کوانٹیٹی میں کوئی بھی کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ جو وظیفہ جس کوانٹیٹی میں بتایا گیا ہے براہ کرم اتنی ہی کوانٹیٹی میں پڑھیے گا۔ پہلا وظیفہ آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا ساتھیوں بھائیوں بہنوں 7 مرتبہ یا سمدو کا، تو فوراً آپ کو اس عمل میں سیکنڈ نمبر والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں، پہلے نمبر والا وظیفہ جیسے ہی آپ نے یا سمدو کا پڑھ لیا، اب اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ یعنی کہ دوسرے نمبر پر فوراً آپ کو جو وظیفہ اس عمل کے اندر شامل کرنا ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ شاید آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنی زندگی میں اس وظیفے کو پہلے بھی پڑھا ہوگا، اور یہ پورا عمل اس میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اگر کوئی ایک آدھا 2 وظیفہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہو تو اس سے کوئی فرق نہ پڑے گا، کیونکہ یہ 8 شعبان کا عمل 19 فروری کے دن جو پیر کے دن آپ لوگ میری اجازت سے میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے، میرے حساب سے میری ترتیب سے میری بتائی ہوئی کوانٹیٹی میں، تو یہ پورا ایک الگ عمل بن جائے گا۔ یاد رکھیے گا، جس کو آپ کو سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر 15-20 سیکنڈ کا وقت نکال کر سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ منڈے کے دن 8 شعبان کو کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائیں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، چاہے دفتر میں، چاہے آفس میں، چاہے مسجد میں، چاہے مدرسے میں، چاہے اسکول میں، جگہ کی پابندی نہیں اس عمل کو پڑھنے کے لیے، وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں، صرف پابندی یہ ہے کہ 8 شعبان منڈے والے دن آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ دوستوں بھائیوں بہنوں، درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کرنا، اور پہلا وظیفہ آپ کو 7 مرتبہ یا سمدو کا اس عمل کے اندر فوری طور پر پڑھنا ہے۔ 8 مرتبہ آپ کو 8 ٹائم آپ کو 8 مرتبہ آپ کو یا سمدو کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جب پڑھ لیں 8 مرتبہ آپ لوگ یہ وظیفہ، تو فوراً اسی وقت آپ کو سیکنڈ نمبر پر ایک اور وظیفہ فوری طور پر شامل کر دینا ہے۔ بالکل مختصر سا وظیفہ ہے، اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں پوری دنیا میں آپ لوگ کہیں بھی بیٹھ کر اس عمل کو پڑھ رہے ہوں، جب تک آپ لوگ اس عمل کو 10 15 20 سیکنڈ آپ کو جو بھی اس عمل کو وقت لگے پڑھنے میں، اس دوران ایک بات کا خیال رکھیے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، صرف ایک بات کا، اس دوران پوری توجہ پورا دھیان صرف وظیفہ پڑھنے پر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں ساتھ میں فون پر باتیں کر رہے ہوں، وظیفہ پڑھ رہے ہوں ساتھ میں گھر کے کام چل رہے ہوں، تو ایسا آپ لوگ ہرگز مت کرنا۔ 8 شعبان کو منڈے والے دن پیر کے دن سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ پہلا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا 8 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا۔ یا سمدو کا پہلے نمبر پر یا سمدو کا وظیفہ جیسے ہی آپ نے 8 مرتبہ پڑھ لیا، جو آپ نے اسکرین پر سامنے دیکھا ہے، 8 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ 8 مرتبہ آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے پہلے نمبر پر۔ اب اس عمل میں آگے ابھی عمل باقی ہے، کچھ حصہ بتایا ہے، کچھ حصہ باقی ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اپنے ہاتھوں میں فوراً سے تسبیح پکڑنا، اور اب جو وظیفہ اس عمل میں آپ کو شامل کرنا ہے فوراً سے پڑھنا شروع کر دینا۔ اور یہ پورا عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس عمل کو آج کے دن کسی بھی حال میں لازمی پڑھنا، کتنی بھی مصروفیت ہو، کتنا بھی بہانہ ہو، کتنے بھی کام میں جٹے ہوئے ہو، لیکن 10-15 سیکنڈ کا وقت آج کے دن نکال کر لازمی اس عمل کو پڑھنا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ کو اس عمل کے بارے میں شاید نہ پتہ ہو، یہ عمل ایسا عمل ہے 8 شعبان کا کہ ساری زندگی، اگر جو کوئی ایسا شخص جس نے ساری زندگی جس کی وظائف پڑھتے پڑھتے کٹ گئی ہو، ساری زندگی کوششیں کر کر کے اس کی گزر گئی ہو، لیکن اس کو اگر کسی چیز میں کامیابی نہ ملی ہو، ہر طرف اس کو ناکامی ملی ہو، ہر طرف اس نے جو ہے وہ نہ سننے کو اس کو ملی ہو، جہاں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہو اس کو صرف اور صرف میرے بھائیوں میری بہنوں نہ سننے کو ملتی ہو، اور ایسا وظیفہ ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی زندگی میں پڑھ کے کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔ بے شمار لوگوں نے اس عمل کو پڑھا ہے، اور جس نے بھی پڑھا ہے ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، پڑھتے ہی اپنی حاجتوں کو مرادوں کو پورا کیا ہے۔
ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس عمل کو صرف ایک مرتبہ زندگی میں آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے جانے انجانے میں اگر آج کے دن اس عمل کو آپ لوگ نہ پڑھ سکے، کوئی بہانہ بنایا کہ وقت نہ ملا، ٹائم نہ ملا، مصروفیات تھیں، کوئی مسئلہ آ گیا، ہم نہ پڑھ سکے، تو پھر یہ موقع آپ کو اگلے سال 2025 میں جب شعبان کی 8 تاریخ آئے گی، جب آپ کو یہ موقع ملے گا، تو خدا را 10-15 سیکنڈ کا وقت نکال کر، آج ابھی پورا دن ابھی باقی ہے، منڈے کا دن ابھی لگا بھی نہیں ہے، 8 شعبان کہیں پر لگی ہے کہیں پر نہیں لگی۔ آپ لوگوں کے ملک میں، آپ کے شہر میں 8 شعبان جیسے ہی لگ جائے، منڈے کا دن جیسے ہی لگ جائے، 19 فروری کا دن جیسے ہی لگ جائے، سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ اور آخر میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کو جب کمپلیٹ کر لو تو اللہ پاک سے جھولیاں اٹھا کر خوب دعا مانگنا، جو بھی جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیفیں ہوں، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگنا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں، ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کیا، پہلا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا 8 مرتبہ یا سمدو کا، اب فوراً اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر جو خاص وظیفہ شامل کرنا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے اس وظیفے کو شروع کر دینا پڑھنا۔ اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا شروع کر دینا، زبانی پڑھ دینا، جس طرح آپ کو بہتر لگے۔ پہلے آپ لوگ سیکھ لیں اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے، پہلے سمجھ لیں، پھر آپ لوگ پڑھیے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، سیکنڈ نمبر پر اس عمل کے اندر جو چھوٹا سا وظیفہ شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا رؤوفو یا رؤوفو یا رؤوفو، پڑھتے رہیں یا رؤوفو یا رؤوفو۔ آپ لوگ اپنے انداز سے پڑھیے گا، یا رؤوفو یا رؤوفو یا رؤوفو یا رؤوفو، پڑھتے رہیے گا۔ اس وظیفے کو بھی آپ کو صرف اور صرف 8 مرتبہ 8 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلا وظیفہ 8 مرتبہ یا رؤوفو کا پڑھ لیا، دوسرا وظیفہ بھی آپ کو اس عمل میں 8 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، پہلے نمبر پر 8 مرتبہ یا سمدو کا وظیفہ پڑھ لیا تو سیکنڈ نمبر پر آپ کو اس عمل میں 8 مرتبہ یا رؤوفو کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ 2 وظائف پڑھ چکے تو آخر میں آپ لوگ اس عمل کے اندر بالکل اینڈ میں آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھیں گے اور اس عمل کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ آخری وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں کون سا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ بھی سمجھ لیں، اور آخر میں بالکل اینڈ میں اس ویڈیو میں آپ کو کیا کرنا ہے، یہ پورا کا پورا عمل خدا را سمجھ کر جائیے گا۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ عمل جو 15-20 سیکنڈ کا میں نے آپ کو بتایا کہ جس کو پڑھنے میں 15-20 سیکنڈ لگیں گی، کوشش کرنا آج 8 شعبان جیسے ہی لگ جائے آپ لوگ اس عمل کو ایک بار کرو، تو کوشش کرنا 2-3 مرتبہ پورے دن کے اندر اس عمل کو ریپیٹ کر لینا، کیونکہ سال میں کوئی عمل جب ایک بار پڑھنا ہوتا ہے، ایک ہی وقت پڑھنا ہوتا ہے، تو انسان ہے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اپنے ہی ذہن میں آ جائے کہ پتہ نہیں سال میں ایک بار پڑھنا تھا، میں نے صحیح طرح پڑھا ہے نہیں پڑھا، کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، کوئی کمی پیشی نہ رہ گئی ہو، تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو 2-3 مرتبہ ریپیٹ کر لینا، تاکہ کوئی اگر آپ سے کمی پیشی رہ گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو وہ بھی پوری ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کیا، پہلا وظیفہ آپ لوگوں نے 8 مرتبہ یا سمدو کا پڑھ لیا، دوسرا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل میں آپ نے یا رؤوفو کا پڑھ لیا 8 مرتبہ، 2 وظائف آپ لوگ پڑھ چکے، تو اس عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ تیسرا وظیفہ پڑھنے سے پہلے تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب اس عمل کے اندر کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتے رہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے 7 ٹائم آخری وظیفہ پڑھنے سے پہلے۔ اور یہ پورا جو آپ کو عمل دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں بتلانے لگا ہوں، اس میں کوئی ایک وظیفہ بھی اپنی طرف سے کوانٹیٹی میں کم یا زیادہ نہیں پڑھنا۔ کوانٹیٹی میں کمی پیشی کریں گے، وظائف میں اپنی طرف سے کم یا زیادہ پڑھیں گے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو پورا کا پورا عمل آپ کا ضائع ہو سکتا ہے۔
ایک وظیفہ بھی نہ کوانٹٹی میں کم پڑھنا نہ زیادہ پڑھنا، جو وظیفہ جس کوانٹٹی میں بتایا جائے براہ کرم اسی کوانٹٹی میں پڑھتے رہنا۔ آپ تمام دوست بھائی بہن احباب، آخر میں جو وظیفہ 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے، اور یہ 15-20 سیکنڈ کا عمل میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ یعنی کہ آج کے دن آپ نے 8 شعبان کو پیر کے دن سکون سے اطمینان سے کہیں بھی بیٹھ گئے 15-20 سیکنڈ کا وقت نکال کے اس عمل کو پڑھنے کے لیے، تو جب تک یہ عمل کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ کو اس جگہ سے کھڑا نہیں ہونا، سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا ہے، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے آپ کو یہ وظیفہ، یہ عمل ہرگز نہیں کرنا۔ تمام دکھیاری بہنیں، بھائی، دوست، احباب، سب سے پہلے آپ لوگ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ کو ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ یا سمدو کا آپ نے پڑھ لیا 8 مرتبہ، دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا 8 مرتبہ یا رؤوفو کا، تو تیسرے نمبر پر آپ کو اس عمل میں جو وظیفہ پڑھنا ہے اس سے پہلے آپ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ جب 7 مرتبہ آپ تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا شروع کر دیں، زبانی کاؤنٹ کر لیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا رحمانو کا، یا رحمانو، 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 یا رحمانو۔ تمام بھائی بہن، دوست، احباب، سب سے آخر میں آپ کو اس عمل میں یا رحمانو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یا رحمانو کا یہ وظیفہ اس عمل کے اندر آپ لوگوں کو 8 مرتبہ 8 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ جب 8 مرتبہ یا رحمانو کا وظیفہ بھی پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت آپ لوگ اس عمل کے اندر ایک مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام بہن، بھائی، دوست، احباب، اس عمل کی اجازت کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کومنٹس میں اپنا نام لکھیے گا، آپ کو اس عمل کی اجازت دے دی جائے گی۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، عمل جب ختم ہو درود پاک پڑھیں تو اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔